یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اپنے پاک پروردگار کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین آپ سب کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز اور میں ہوں غلام عباس، اور آج دوبارہ اللہ پاک کی مہربانی سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو آ گئے ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار اینکر پرسن آصف شاہ صاحب۔ انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر ہی۔ السلام علیکم آصف شاہ صاحب، کیسے ہیں سر؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سر جیسا کہ بلند تر دعوے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے اینڈ آفٹر الیکشن کے بعد کہ مہنگائی کا یہ جو نظام ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے قبلہ درست کریں گے، مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے دعوے تھے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ اس میں کچھ حد تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، دن شب و روز محنت میں لگی ہوئی ہیں، اور جتنے ان کے لگائے ہوئے بندے ہیں وہ بھی رات دن محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ مرغی 800 850 تک چلی گئی تھی، اور اب وہ اترتے ہوئے نیچے کو آ رہی ہے۔ 410 روپے اس وقت زندہ مرغی گوشت ہے مرغی کا، اور جبکہ زندہ مرغی 300 اور 299 کے۔ تو آئیے بات کا ابتدا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں آصف شاہ صاحب سے کہ جو مہنگائی کا رجحان تھا کچھ کم کرنے پہ آیا ہے۔ پیٹرول بھی تقریباً اب 15-20 دن بعد، مہینے بعد 4 روپے 5 روپے کم ہو رہا ہے۔ جی آصف شاہ صاحب۔ جی غلام عباس صاحب، بڑا اچھا آپ نے انٹرو دیا، بڑا اچھا ابتدائیہ دیا۔ باقی یہ وعدے تھے، لیکن بعض لوگ کہتے تھے یہ سبز باغ ہیں، لیکن یہ ان کی ہمت ہے، ان کا تو امتیاز ہے کہ جب بھی یہ حکومت میں آئے انہوں نے مہنگائی کا زور توڑا اور مہنگائی کو کم کیا، عام آدمی کو خرید و فروخت میں آسانی پیدا کی۔ اسی طرح دیکھیں کہ اس پورے سال کے اندر جو گزشتہ سال گزرا اور جو ان کی حکومت آئی ہے، اس میں $280 پہ ڈالر رکا ہوا ہے۔ اور یہ بعض لوگ اب یہ کہنا آہستہ آہستہ شروع کر دیتے ہیں، بجائے ان کی تعریف کرنے کے کہنا شروع کر دیں کہ یہ آرٹیفیشل رکاوٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ابھی جو 280 279 پہ یہ رکا ہوا ہے جو ڈالر ہے، یہ مزید رکے گا۔ ابھی وزیر پاکستان چائنا جا رہے ہیں، اس سے مزید بہتری آئے گی۔ اس سے پہلے سعودی نے جو قرضہ دیا، رول اوور کیا، وہ بھی بڑے اچھے اقدامات ہیں۔ اسی طرح امیر قطر اور امیر باقی بھی جو امیر ہیں مختلف گلف کنٹریز کے، وہ وقتاً فوقتاً پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس طرح سعودیہ کے بڑے ہائی ڈیلیگیشن جو ہیں، اس کے وزیر خارجہ اور بڑے ہائی ڈیلیگیشن لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں اس ملک کے اندر، اور یہ اس ملک کے اندر یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پاکستان اس وقت آئسولیٹ نہیں ہے۔ پوری اس مسلم دنیا کے اندر بالخصوص اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، جو اہمیت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ اور گلف ہو یا کوئی ملک ہو، مشرق وسطی ہو، اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اللہ کا شکر ہے اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ ہر جگہ اس کے جغرافیائی حیثیت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ پاکستان ایک بہترین ملک ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اور اس کو آگے بڑھانے میں پاکستان مسلم لیگ نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی، مرغی کا گوشت بہت نیچے آ چکا ہے۔ یہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی کہ 870 روپے کلو مرغی کا گوشت خریدا جائے، اور ایک خاندان کے اندر، ایک فیملی کے اندر 1 کلو گوشت کیا بناتا ہے؟ آصف شاہ صاحب دیکھیں، خالی مرغی نہیں، پیاز 1500 سے 1600 روپے دھڑی تھا، اب وہ پیاز آپ کا 280 اور 300 پہ چلا گیا دھڑی۔ اور یہ وہ پیاز نہیں ہے جو پیاز 1500 1600 تھا، یہ اب وہی پیاز آ گیا ہے جو نون گروپ چھوڑ کر گئی تھی، یعنی کہ وہ لال پیاز جس میں کہ لذت تھی۔ اور چاول جو کہ 400 450 500 تھا۔ تھینک یو نون لیگ کہ پبلک اب اس پہ آ چکی ہے، ان کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا ہے مسلم نون لیگ پہ، کیونکہ کافی ہٹ گیا تھا ان لوگوں کا رجحان، اور کم بیک ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ جہاں انہوں نے شروع کیا تھا اب یہ پھر دوبارہ وہیں سے سٹارٹ لے گئے ہیں کہ پیاز کو انہوں نے 280 سے 300 تک لایا ہے، اور اس کے علاوہ سبزیاں دیکھ لیں کتنی نیچے آ گئی۔ لہسن 150 روپے کلو پہ آ گیا ہے سر۔ ادرک جو ہے وہ بھی تقریباً 4 اور 450 روپے، اچھی والی ادرک۔ ہر چیز الحمدللہ۔ اب گھی کی مثال لے لیں، 600 اور 700 والا 300 350 روپے میں آئل کا پیکٹ آپ کو میسر آنا شروع۔ لیکن غلام عباس صاحب بات یہ ہے کہ ابھی بجٹ آ رہا ہے جس پہ ہر ایک کی نظر ہے، اور ایک خوف طاری کیا جا رہا ہے کہ بھائی بہت مشکل ہوگا، آئی ایم کا دیا ہوا بجٹ ہوگا، اس کی ڈکٹیشن سے بجٹ بنے گا۔
لیکن ایسا نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں اس کے حالات بہتر کریں گے. جو عوامی رائے ہے، عوامی امیدیں ہیں وہ ہے کہ 20% کم از کم تنخواہیں اور پینشن بڑھائی جائے تاکہ لوگوں کو سکھ کا سانس میں ان کی پرچیزنگ پاور اچھی ہو. ٹیل یو ون تھنگ آصف شاہ صاحب، جی یہ میری پہلے بھی ایک پریڈکشن تھی جو آپ نے اپریشیٹ کی تھی. ہمارے اسد عباس صاحب بھی تھے، اللہ ان کو، وہ کافی ٹھیک ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ان قریب وہ ہمارے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قوم بھی دعائیں کرے، جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی دعائیں کریں. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی 1-2 پریڈکشن دی تھیں، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی. اور اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بجٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ آپ کو بہت بڑا گفٹ دینے والے. جی ایسے ہی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قوم اب ضرور مہنگائی کے اس رجحان سے نکلے گی. بالکل ایسے ہی. اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. اور یہ بھی گاٹ گرتی کہ عالمی سطح پہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، جو اس ملک کے لیے بہت خوشائند ہے. چونکہ عالمی سطح پہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی تو تبھی ہم اس سے ورکنگ کر سکیں گے کہ اس پیٹرول کی قیمت کم کی جائے گی. اور بڑی حد تک کم ہو چکی ہے. اور جیسے کہ ہم نے خود کہا کہ ہر 15 دن بعد 5-10 روپے کم ہوگی تو ایک اچھا لیول آ جائے گا. اور جو غریب آدمی ہے، جو خاص طور پہ موٹر سائیکل اور رکشے والا ہے، کیونکہ بڑی گاڑی والے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 5-10 روپے کم ہو تو اس کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن فرق پڑتا ہے بائکیا والے کو، جو بائکیا چل رہا ہے، جو فوڈ ڈیلیوری کو، جس نے دن میں کم از کم 1000 سے 1500 کلومیٹر اس کو چلانا ہوتا ہے. اور اگر اس کو 5-10 روپے بھی لیٹر بچت ہوگی تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس کی کمائی میں اللہ پاک برکت ڈالے. جو غریب لوگ ہیں، اس طرح رکشے والا ہے، اس کو بڑا فرق پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب تک کرائے کم نہ کیے جائیں عام آدمی خوش نہیں ہوگا. جب تک اس کا اثر عام غریب آدمی پہ نہیں پڑے گا تب تک عوام خوش نہیں ہوگی. لیکن بہرحال جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ خوش آئند ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ بجٹ کے اندر بھی مزید آسانیاں فرمائیں گے اور بجٹ کم سے کم جو ہے لوگوں کے لیے بھاری ہوگا. اور امید یہ بھی کی جاتی ہے کہ اجناس جو ہیں خود نوش کی وہ مزید کم ہوگی. اسی طرح ابھی تک یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو پیکنگ کی چیزیں، یہ سب سے بڑی بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ جو پیکنگ چیزیں، جیسے دودھ پیکنگ میں ملتا ہے، دہی پیکنگ میں ملتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو پیکنگ میں ہیں ان کے ریٹ کم نہیں ہوئے. خدا رہا ڈالر جب 330 پہ تھا تو آپ ہاتھ سر پہ رکھ کے رو رہے تھے کہ دودھ مہنگا ہو گیا، جی کیا کریں ڈالر مہنگا ہو گیا. اب ڈالر جب کئی مہینے سے رکا ہوا 279-280 پہ، تو خدا رہا جو دودھ کی قیمتیں آلپور ہو گیا، باقی جو دودھ ہیں ان کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، کیونکہ عام آدمی کے روزمرہ استعمال کی یہ چیزیں ہیں. دیکھیں آصف شاہ صاحب ہمیشہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے اسی طریقے سے بالکل اپنے الفاظ ادا کیے ہیں. آصف شاہ صاحب میں یہ کوالٹی ہے کہ ان سے سوال کرو تو اس سے پہلے ان کے منہ میں جواب تیار رہتا ہے. اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. یہ ان کی ایک اچھی تجزیہ نگاری ہے. اچھے تجربہ کار کھلاڑی کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ ایک جو نا تجربہ کار بیٹسمین ہوتا ہے وہ وکٹ پہ آ کے ٹلہ مارنے کی کوشش کرتا ہے اور ٹیم کو بھی ڈبا دیتا ہے، جبکہ آصف شاہ صاحب مدثر نظر بن جاتے ہیں، وکٹ پہ پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اننگز کو جماتے ہیں اور اسکور کو آگے لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ آصف شاہ صاحب. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جتنی بھی باتیں کی اس میں آپ نے کہاں دیکھا کہ عباس جو باتیں کرتا رہا اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ ہی وہ جماعت ہے جو میں بولتا رہا کہ انشاءاللہ وہ سروائیول کی طرف اس پاکستان کو بھی لے کے جائے گی اور عوام کو بھی خوشحال کرے گی. بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے، جو تجزیہ پیش کرتے ہیں بڑا اچھا رہا. لیکن میں بھائی بات کر رہا ہوں، چاہے حکومت مسلم ملک کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، چاہے پیپل پارٹی کی ہو، عوام کو تو وہ حکومت کی چاہیے جو ان کے لیے چیزیں آسانی سے پیدا ہو سکے، چیزوں میں اس کی گرست اچھی ہو، چیزیں سستا مل سکیں. ابھی آپ نے، میں یہ بات کرنا بھول گیا تھا کہ ابھی میاں شہباز شریف جو چائنا کے ہیں، جن میں سے بجٹ لیٹ ہو رہا ہے 2-4 دن، ورنہ یہ جو بجٹ پہلے پیش ہو جانا تھا، ابھی 10 تاریخ کو 10 جون کو بجٹ پیش ہوگا. لیکن یہ اس کو مزید اچھا کرنے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ مشاورت کرنے گئے ہیں چائنا کے ساتھ. چائنا کی گورنمنٹ نے ہمیشہ شفقت فرمائی ہے، سعودی نے شفقت فرمائی ہے، بحرین اور اسی طرح امیر کویت اور امیر قطر ہمارے ساتھ بڑا اچھے چلتے ہیں. یہ سارے دوست ہیں ہمارے اس پاکستان کے، جنہوں نے ہر برے وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے پاکستان نے بھی ان کی ہر برے وقت میں اپنی امداد کی ہے، چونکہ ہمارے پاس سب سے بڑی بات ہے قوت ہے، ہمارے پاس فوجی طاقت ہے. اور جب ان ممالک کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو ہماری فوج نے ان کا دفاع مضبوط کیا. ابھی آپ دیکھیں جو قطر میں فٹ بال میں ہوا تھا اس کی ساری سیکورٹی کی ذمہ داری ہماری پاک افواج میں تھی، اور بڑے احسن طریقے سے بھائی کوئی کسی قسم کا خوشگوار واقعہ پیش نہیں ہے. لیکن اب ہم امید کرتے ہیں
کہ وزیر پاکستان میاں شہباز شریف جب کینیڈا سے واپس آئیں گے تو اچھی خوشخبریاں دکھیں گے. بالکل جی، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. خادم اعلیٰ پاکستان، بے شک. وزیر اعلیٰ پاکستان، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نو ڈاؤٹ رات دن ان تک محنت کرنے والی شخصیت کا نام ہے. اور دیکھیں جو کنٹریز ہمارے ملک میں آ کے گھبراتے تھے، آج وہ ہمارے ملک میں بار بار کیوں آتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ ٹریولنگ کا نظام دیکھیں، خوبصورتی کے لحاظ سے اب پاکستان خاص طور پہ اسلام آباد نمبر 1 پہ آ رہا ہے. سڑکوں کے لحاظ سے، موٹر وے کے لحاظ سے، ہر ڈپارٹمنٹ میں شہباز شریف اور نواز شریف نے آؤٹ کلاس کیا ہے. بڑی اچھی بات کی غلام نواز صاحب. ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے روڈز کا، وہ تو دنیا کا بہترین بنتا جا رہا ہے. موٹر وے تقریباً ہر جگہ پہ پہنچ چکی ہے، اور اسی طرح ایکسپریس وے، باقی جو موٹر ویز ہیں وہ بڑی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور اس وقت سوات، کوان، نارن ایریا میں جانا بہت آسان ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب بالخصوص آئی اپریشیٹ، ایک خاتون ہوتے ہوئے، خاتون اول کی بیٹی اور خاتون اول پاکستان کی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اپنی انتھک محنت سے اب غریبوں کا جینا جو ہے وہ سکھلا کر رہی ہیں کہ ان کو اتنی آسائشیں دے رہی ہیں، قرضوں کی آسان طریقے، اس کے علاوہ ان کو ہر معاملے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. روزگار کے مواقع نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے رہیں گے آپ لوگ کہ اس سال 6 مہینے کے اندر کتنی زیادہ لوگ جو ہیں بچے خصوصاً اپنے اپنے روزگار پہ ہوں گے. شکریہ جہان نیوز کے ساتھ ہیں آپ ہمارے جتنے بھی ویورز. میں شکریہ ادا کروں گا جناب اپنے دوست، اپنے ساتھی، اینکر پرسن، سینئر تجزیہ نگار آصف شاہ صاحب کا، اور اپنے تمام ویورز کا. اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہتا چلوں گا کہ جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جتنی زیادہ آرا ہو سکے اس سے ہمیں نوازیں. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور یہ قوم اللہ کرے اب خوشحالی کی طرف جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.